اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ نبی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی جو خدا کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، جو ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہی وحی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کتنی واضح سی بات ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا بابا یعنی علی ابن ابی طالب ان دونوں سے بہتر ہیں۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ یہ جوانان کیوں کہا؟ اور بعد میں اس حدیث میں کچھ لوگوں نے جو بغض اہل بیت رکھتے تھے، جو دشمنان اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور اس کو گھڑا بھی گیا، لیکن وہ تو باقاعدہ ثابت ہے کہ وہ اپنی طرف سے بنائی گئی، اور اس کو علماء اہل تشیع ہوں یا علماء اہل سنت ہو وہ ان کو نہیں مانتے۔ لیکن بہرحال یہ متواتر حدیث ہے۔ متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس پر کسی قسم کا کسی مقام پر بھی جا کے کوئی شک نہ رہ جائے۔ تعریف تو اس کی کوئی اور ہے، لیکن میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ متفق علیہ اور متواتر حدیث ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ جوانان جنت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ تو گویا پیغمبر نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ وہ جنت جو خدا نے بنائی، وہ جنت جو مصطفیٰ نے بیان فرمائی، اور وہ جنت جس میں ہر مسلمان جانے کا خواہش مند ہے، اور وہ جنت بلکہ جس میں ہر انسان جانے کا خواہش مند ہے کہ ہماری عاقبت بخیر ایسے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں، کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں۔ میں عرض کروں، ایک دعوت فکر ہے چھوٹی سی جو اس ویڈیو کے ذریعے میں دینا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک۔ 28 صفر جو آ رہی ہے اس میں شہادت امام حسن علیہ السلام ہے، یعنی جنت کے سردار کی شہادت۔ شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو سردار ہیں جنت کے، ایک کو شہید کیا گیا 10 محرم کو، ایک کی شہادت ہے 28 صفر کو۔ اور یہ بھی متفق علیہ بات ہے کہ شہادت ہے، یعنی وصال نہیں، انتقال نہیں، فوت نہیں ہوئے، شہادت ہوئی۔ شہادت کا کیا مطلب ہوتا ہے عرف عام میں؟ کہ کسی کو قتل کیا جائے۔ قتل کسی بھی طریقے سے کیا جائے، چاہے وہ تلوار کے ساتھ کیا جائے، تیر مار کے قتل کیا جائے، زہر کے ساتھ کیا جائے، پھانسی دے کے، کسی طریقے سے بھی۔ تو جنت کے سردار جو کہ امام حسن علیہ السلام ہیں ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جنت کا سردار ہے، اس جنت کا جس میں ہر کوئی جانے کی خواہش رکھتا ہے، اس کو شہید کر دیا گیا زہر دے کر۔ اور آج ہر زمانے کے لوگ احتجاج کرنے والے، ہر ظلم کے خلاف بولنے والے، آج ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، موٹر وے کیس، جو ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس پہ ہر کوئی بولا، ہر مشلک والا، ہر مذہب والا، ہر پارٹی والا بولا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور جس نے کیا ہے اس کو سزا دی جائے، اور بالآخر وہ پکڑا گیا۔ تو اگر کسی عام کے ساتھ زیادتی ہو، ظلم ہو، تو تم آواز بلند کرتے ہو، اور اگر جنت کے سردار کے ساتھ، جنت کے سرداروں کے ساتھ ظلم ہو تو تم وہاں پہ آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ اور وہ جو 2 مجرم پکڑے گئے انہوں نے اقرار بھی کر لیا، کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی مسلمان کسی پارٹی سے، کسی مسلک سے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا نہیں ہوگا، آپ کو نہیں ملے گا کہ جو وہ کہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ہر کوئی یہ کہے گا کہ ان کو جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا دی جائے۔ لیکن جب جوانان جنت کی سرداروں کی بات آتی ہے، 28 صفر کو زہر دے کر جنت کے سردار کو شہید کر دیا گیا۔ زہر کس نے دیا؟ زوجہ نے۔ زوجائیں تاریخ میں آپ کو انبیاء کی زوجائیں بھی بری ملیں گی۔ حضرت نوح نبی کی زوجہ، حضرت لوط نبی کی زوجہ،
اور یہ زوجہ جو امام حسن علیہ السلام کی تھی. تو ہم تو جو برا ہو اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں, اور جو برا ہو اس سے براءت کا اظہار کرنے کو تبرہ کہتے ہیں, اور تبرے کو ہی لعنت کہتے ہیں, جس کا خداوند عالم نے قرآن میں اسلام میں حکم دیا ہے. دعوت فکر یہ ہے کہ کیوں زہر دیا اس نے, جس نے دیا کیوں دیا, وجہ تو ہوگی, یہ پتہ کرنا چاہیے, اور واضح ہے. اور جو زہر دیا گیا وہ کہاں سے آیا تھا, یہ شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے. اور پھر جب زہر دے کر جنت کے سردار کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت کا جو حاکم تھا شام میں, اس نے کیسے کیسے خوشیاں منائیں, اور وہ خوشی منا رہا تھا. اس کی ایک بیوی نے چھت سے دیکھا, اس نے کہا اے ابو سفیان کے بیٹے, کل تو اپنے جس کا کلمہ پڑھتا اس محبت کو کیا منہ دکھائے گا کہ اس کے بیٹے کو شہید کی خبر ملنے کے بعد تو ایسے خوشی منا رہا ہے. تو آپ بتائیں اللہ کس کے ساتھ ہے وہاں پر, حسن مظلوم کے ساتھ جو جنت کا سردار ہے, یا حسن کی شہادت پر خوشی منانے والوں کے ساتھ؟ یہ تو شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے. پھر جب دفن کی بات آئی تو پیغمبر کے پیارے نواسے حسن ابن علی کو جب دفن کرنے کے لیے مدینے میں نانا کے مزار پہ لے گئے تو شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے کہ دفن نہیں ہونے دیا گیا. اور یہ نہیں کہ فقط دفن نہیں ہونے دیا, باقاعدہ پلان کے تحت جنازہ جنت کے سردار کے جنازے پر تیر برسائے گئے. کہاں ہیں اپنے وقت کے ظلموں پر احتجاج کرنے والے؟ تو جو تیر برسانے والے ہیں کیا اللہ ان پر راضی ہے؟ جو زہر دینے والے دلوانے والے ہیں کیا اللہ ان پر راضی ہے؟ اور اگر اللہ ان پر راضی نہیں ہے, اور بے شک نہیں ہے, تو قرآن پڑھو. قرآن کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, ان لوگوں سے کبھی محبت مت کرنا جن پر اللہ غضبناک ہے. جو جنت کے سردار کو شہید کرے, اگر اللہ اس پہ غضبناک نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ جو جنت کے سردار کو اپنے نانا کے ساتھ دفن ہونے سے منع کرے, جو جنازے پہ تیر برسائے, اللہ اس پہ غضبناک نہیں ہوگا تو کیا ہو, کس پہ ہوگا؟ اور جس پہ اللہ غضبناک ہے اس کی محبت اپنے دل میں رکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے, اور تیروں کی بارش کر دی گئی. اور یاد رکھیے گا میرے مسلمان بھائیوں, بلا تفریق کے مسلک میں عرض کر رہا ہوں, دو ہیں جنت کے سردار, جس کو اسی زبان نے جنت کا سردار بنایا جس نے جنت کی خبر بتایا. دونوں کو شہید کیا گیا, ایک کو تیر مار مار کے شہید کیا گیا, دوسرے کو زہر دینے کے بعد جنازے پہ تیر برسائے گئے. جنازے پہ تیر برسانے والے اور برسوانے والے وہی تھے جنہوں نے زہر دینے کے لیے بھیجا تھا. تو میں عرض کروں, جنت میں جانے کی باتیں کرنے والے کس منہ سے جنت کا رخ کریں گے اگر ان کو یہ نہیں پتا جنت کے سردار کو شہید کس نے کیا؟ اور جنت میں جانے کی باتیں کرنے والے ہر کوئی توقع رکھتا ہے, ہر کوئی گناہگار ہے, لیکن توبہ قبولیت کی دعا کرتا ہے, اور جس کی توبہ قبول ہوگی وہ جنت میں جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے جس کے ساتھ اللہ نے مودت کرنے کا حکم دیا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یعنی اہل بیت سے مودت کا حکم ہے, مودت بھی نہ کرو, اور جنہوں نے ان کو شہید کیا ان کے دم بھی بھرو, ان کا ذکر بھی کرو, تو تم کیسی جنت میں جاؤ گے؟ تو پھر تم اس جنت میں تو نہیں جا سکتے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, مصطفیٰ کی فرمائی ہوئی ہے, اور جس کے سردار حسن اور حسین ہیں.